اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید اعظم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے حسین، تمہاری اولاد میں سے نواں قائم بالحق ہوگا اور دین اسلام کو غالب کرے گا اور عدل الہی کو عام کرے گا۔ ناظرین اکرام، آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری ہے بحمدللہ۔ کچھ اہم سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا کچھ سوالات ہیں، پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج طب کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ طب سے ریلیٹڈ کون کون سے اہم مسائل ہیں جس کو اسلام نے بہت اہم نقود کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن پہلے ہم سوال لے لیتے ہیں کچھ۔ ایک صاحب ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے کہ ہاتھ کے لکیروں کو کچھ لوگ دیکھ کر مستقبل بیان کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک پامسٹری کا سوال ہے یا ہاتھ کی لکیریں جس کو سوال پوچھا گیا ہے، مستقبل خدا اور اس کے مخصوص بندوں کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور حتمی مستقبل سوائے خدا اور اس کے مخصوص بندے کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی ایک علم ہے اور رائج علم ہے، تو اس طرح کے علم کو ہم اس عنوان سے کہ اس سے کچھ خاکہ بنانا یا اس سے کچھ مدد لینا، اس عنوان سے کہ یہ ہمیں رہنمائی کر سکے اس حد تک کہ ہم اپنے مستقبل کو روشن کر سکیں یا بہتر کر سکیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو حتمی مان لینا اور اس کو یہ مان لینا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اور یہی حتمی ہے، اس کو ماننا صحیح نہیں ہے۔ چاہے اس کا تعلق پامسٹری سے ہو، چاہے دیگر چیزیں جو ستارہ شناسی میں آتی ہیں اور نجوم میں آتی ہیں، علم نجوم میں آتی ہیں، تو علم ملایا یعنی ملایا وقایا، یہ علم خود ائمہ علیہ السلام نے اپنے بہت خاص شاگردوں کو بھی دیا ہے اور وہ بیان کرتے تھے ہونے والے واقعات کو، جیسے جناب حبیب بن مظاہر علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ جناب میثم کے سلسلے میں بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جو کوفے کے دار پر لٹک رہا ہے اور علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور جناب میثم نے فوراً اس کے جواب میں کہا کہ میں اس شخص سے مل رہا ہوں کہ جس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب کرے گی۔ لیکن ان کو علم ائمہ علیہ السلام نے عطا کیا تھا، اور ائمہ علیہ السلام کا علم حتمی علم ہوتا ہے، تو ان کے علم کے علاوہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو میں کہہ دوں وہی مستقبل ہے، یہ اس حد تک صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کے حد کے علاوہ اگر ہے، بہت حد تک تو اس کا تعلق مثلا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا خوش فہمی کی حد تک ہے یا خوشی منانے کی حد تک ہے، کچھ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ مسئلے تک ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کو حتمی مان لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا علم رکھنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کو سیکھنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کسی کا ہاتھ دیکھ کے کچھ بیان کرنا، اس میں بھی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اس کو حتمی کہنا اور یہ مان لینا کہ اس کے علاوہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ اپنے آپ پہ صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اب جیسے یہ ویدر اور موسم جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے علم کے اعتبار سے جو چیزیں بتاتے ہیں، مثلا یہاں پر بارش ہوگی اور اس پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نے ہر فن کے ماہر کے نظریے کو قابل قدر مانا ہے، اور اسی طرح ہمارے فقہ میں بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں ہم نے عرف کو معیار کر دیا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس فن کے ماہر جو اس سلسلے میں کہیں آپ اس کی بات کو مانیے، چاہے وہ طب کا مسئلہ ہو یا چاہے وہ یہی ابھی آپ نے ہوا شناسی کی بات کی، ویدر کی بات کی، تو ویدر فورکاسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اب بہت ڈھکی چھپی چیز ہو یا بہت بڑا مسئلہ ہو۔ اب عام لوگ بھی تھوڑا سا اپلیکیشنز کو رکھ کے اور تھوڑی سی چیزوں کو سمجھ کے، یا ہمارے پرانے بزرگ بھی ہوا کے رخ کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ اگلے 2 دن کیا حال ہونے والا ہے، اور موسم کو، آسمان کو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ کل بارش ہو سکتی ہے۔ یہ احتمالات ہوتے تھے، یہ علم ہے۔ علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک جغرافیکل پروسیس ہے، زمین کے حرکت سے تعلق ہے اس کا، اور زمین کی چرخش سے تعلق ہے، ہواؤں کا تعلق ہے، تو ان چیزوں کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ عام طور سے ان کے پریڈکشنز کو مانا جا سکتا ہے، چونکہ اس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اپنے مثال کے طور پر ہمیں کوئی ٹریولنگ کرنی ہے، ہم اس کی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے فورکاسٹ دیکھ لیا، اس کے حساب سے ہم نے اپنی ٹریولنگ
ڈیٹس کو سیٹ کیا، یا ہم نے اسی طرح سے اپنے کپڑوں کا انتظام اس حساب سے کر لیا کہ مثلا فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں احتمال ہے کہ بارش ہو جائے گی، تو ہم نے اس کے لیے کپڑے رکھ لیے. تو اس حد تک اس علم کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا تعلق حرام و حلال سے ہونے لگے تو پھر ہمیں مراجع کی نظریے کے حساب سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ماہر فلکیات کہیں کہ آج پہلی تاریخ ہے مثلا، لیکن کسی طرح سے بھی چاند ثابت شرعی طرح سے نہیں ہوا ہے، تو پھر یہ رائے اس کی کافی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ مرجع اجازت دے کہ ہاں ان کی رائے کے اوپر ہم پہلی مان رہے ہیں. لہٰذا وہ اس فن کا ماہر ہے لیکن اس حد تک داخل نہیں ہو سکتا. لیکن مثال کے طور پر سورج گرہن کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا، چاند گرہن کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے ختم ہوگا، یا آج ہوا کیسی رہے گی، یا آج برف باری ہوگی، یا آج ٹھنڈک لگے گی، یا آج اس علاقے میں مثال کے طور کے اوپر بہت شدید گرمی ہوگی، اس لحاظ سے اس حد تک ان کو ماننا، ان کو جاننا، ان کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ علم نجوم کی بات ہوتی ہے تو اکثر کر کے وہ بھی لوگ جو ہیں وہ کبھی کچھ ایسے سوالات اور کچھ ایسے جوابات دیتے ہیں جس سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے شریعت کے لحاظ سے؟ دیکھیے میں نے ابھی اشارے کہی تھی یہ بات کہ علم نجوم ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے، بے شک علم ہے، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہی اس کے موجد ہیں. یعنی اصل ائمہ نے ہی اپنے شاگردوں کو بیان کیا اور ان سے دھیرے دھیرے دوسرے لوگوں تک پہنچا ہے. لیکن چونکہ اس بیچ میں فاصلہ بہت واقع ہوا ہے اور بہت سے دیگر علوم بھی اس میں آ کر مل گئے ہیں، لہٰذا وہ ناب علم ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا بہت سی چیزیں اس کے اندر کیلکولیشنز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں مثال کے طور کے اوپر یہ چیزیں بیان ہوتی کہ مثلا آج کا دن یہ اچھا رہے گا اور آج کا دن برا رہے گا، لیکن ایک ہی تاریخ میں پیدا ہونے والے ایک شخص کے لیے وہ دن اچھا رہتا ہے اور ایک دن اسی تاریخ میں پیدا ہونے والے دوسرے شخص کے لیے برا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ عام حکم ہے. کسی کے لیے اچھا ہے، کسی کے لیے برا، ہر دن ایسا ہی ہے. اگر آپ چاہے اس کو نجوم کے ذریعے پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، امام معصوم کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ ایک دن آپ تمہارے ساتھ ہے اور ایک دن تمہارے خلاف ہے. یہ دنیا کا سسٹم ہی ہے کہ ایک دن تمہارے حق میں ہوگا، ایک دن تمہارے خلاف ہوگا. سسٹم ہی اللہ نے یہ بنایا ہے کہ تم جب اس دنیا میں ہو تو کچھ دن تمہارے لیے راحت کے ہوں گے، کچھ دن تمہارے لیے سختی کے ہوں گے. جو راحت ہے اس میں بھی امتحان ہے، جو سختی ہے اس میں بھی تمہارا امتحان ہی لیا جا رہا ہے. لہٰذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے بیان کرنا شروع کیا اور سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جتنی چیزیں بیان کر رہا ہے سب صحیح ہیں، تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ بہت ممکن ہے کہ اس نے اس فن میں بہت مہارت حاصل کی ہو، اس وجہ سے بیان کر رہا ہو. دوسری چیز ایک میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بہت سی چیزیں عام ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو خود بھی بیان کریں اور اس کو بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو تقریباً یہ عام سی بات ہوتی ہے. لہٰذا ایسا نہیں کہ اگر اس نے بیان کر دیا ہے تو وہ حقیقت ہی بیان کر رہا ہے، نہیں، وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو معلوم ہے. یعنی تھوڑا سا اگر آپ غور کریں اور فکر کریں تو شاید آپ بھی اس چیزوں کو جاننے لگیں گے اور بیان بھی کرنے لگیں گے. تو علم میں کوئی برائی نہیں ہے، علم کے بیان میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حتمی نہ مانیں، اس کو قضاء و قدر الہی نہ سمجھیں، کیونکہ خدا نے اجازت دے رکھی ہے کہ قضاء و قدر بدل سکتی ہے آپ کے اعمال کے نتیجے میں. حتیٰ عمر گھٹ بڑھ سکتی ہے، رزق گھٹ بڑھ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے بیان بھی کیا تھا صلہ رحم کے سلسلے سے. تو لہٰذا اس کو حتمی نہ مانیں. اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے اچھے اعمال کی نیت کرنے کے لیے، یا اس کے ذریعے سے کسی کو متاثر کر کے اس سے اچھے اعمال کرانے کے حد تک کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن حتمی ماننا یہ صحیح نہیں ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں. اب اسی طرح کا ایک سوال غضنفر عباس صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو رائج ہیں دنیا میں کہ لوگ لکیروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں، اسی طرح کیا پتھروں کا بھی جو نک کے طور پر اور جو ہیرے یا جواہرات کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کتنا زیبائش کے طور پر استعمال کیا جائے اور کتنا اس کا حکم ہے شرعی ہے کہ جس کو پہنا جائے؟ دیکھیں جہاں تک پتھروں کا تعلق ہے، بعض پتھروں کے لیے شریعت سے مراد ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم کو ان پتھروں کے سلسلے سے ملتا ہے. مثلا عقیق کے سلسلے سے ملتا ہے، فیروزے کے سلسلے سے ملتا ہے، یاقوت کے سلسلے سے اس کے اثرات ملتے ہیں، حدید کے سلسلے سے اس کے اثرات ملتے ہیں. حدید چونکہ لوہے کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہی حدید ہے. یاقوت عام طور سے لوگ جانتے ہیں روبی کی ایک قسم ہے، تو اس کے اثرات انسانی کردار کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور آج کی جدید سائنس نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا. البتہ میں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی چیز کی تائید سائنس کر رہی ہے اور علم شریعت اس کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم علم شریعت کے اوپر ہی عمل کریں گے. سائنس
کو کی تائید کی شریعت کو ضرورت نہیں ہے. ہاں سائنس کو شریعت کی تائید کی ضرورت بہرحال رہے گی. اس چیز کو ہم مد نظر ہمیشہ رکھیں اور اس کرائٹیریے کو اور اس اصول کو یاد رکھیں. لہٰذا ہم جب کہتے ہیں کہ سائنس نے ترقی کی تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو ابھی سائنس بھی نہیں سمجھ پائی ہے لیکن شریعت نے بہت پہلے سے بیان کر دی ہیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہاں شریعت نے جو بیان کیا تھا وہ آج سائنس اس کو پروو کر رہی ہے. تو سائنس شریعت کو سمجھانے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, شریعت کو سمجھنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, لیکن شریعت کو بیان کرنے کے لیے سائنس استعمال نہیں ہوگی, بلکہ شریعت کی ذیل میں ہی سائنس کو بیان کیا جائے گا. تو آج لیکن سائنس نے بیان کیا کہ منرلز کا اثر ہوتا ہے انسانی باڈی کے اوپر, اور عام طور سے جتنی بھی پتھر ہیں یہ منرلز ہیں جن کا نام انہوں نے لیا. یہ خالی پتھر نہیں ہے, ان کے اندر بہت سے منرلز ہیں جس کی وجہ سے یہ اس شکل کے ہیں, ورنہ ہر پتھر ایک جیسا ہوتا. تو الگ الگ منرلز ہیں اور الگ الگ منرلز کا انسان کی باڈی پہ الگ الگ ایفیکٹ ہے. اسی طرح سونے کا ایفیکٹ ہے باڈی کے اوپر, اسی طرح چاندی کا ایفیکٹ ہے باڈی کے اوپر. چاندی کا انسان مثال کے طور پر مرد کے اوپر الگ ایفیکٹ ہے, خاتون کے اوپر الگ ایفیکٹ ہے. سونے کا اسی طرح مرد کے اوپر الگ ایفیکٹ ہے اور خاتون کے اوپر الگ ایفیکٹ ہے. سلک بھی اسی طرح کپڑوں میں آتا ہے لیکن الگ ایفیکٹ ہے. تو پتھروں کا ایفیکٹ باڈی کے اوپر ہوتا ہے. لہٰذا اس حد تک کہ ان کا ایفیکٹ ہے, اور خدا نے یہ ایفیکٹ ان کو دیا ہے. یہ بھی نہیں کہ یہ اپنے آپ ان میں آ گیا ہے, خداوند عالم نے اس پتھر کو یہ ایفیکٹ دیا ہے کہ ہیومن باڈی کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو. لہٰذا اس ایفیکٹ کو خدا کا امر مانتے ہوئے ماننا اور اس کو پتھر کو اس لحاظ سے حمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک زیبائی کی بات ہے اور آرائش کی بات ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صرف سونے کو مرد کے اوپر حرام کیا گیا ہے, اور عرض ہو آپ کی خدمت میں کہ ریشم کو مرد پہ حرام کیا گیا ہے. باقی چیزوں کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, مرد بھی پہن سکتا ہے اور خاتون تو کسی بھی چیز کو آرائش کے طور پر استعمال کر سکتی ہے. راشد صاحب کا ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مومنین کے لیے یعنی مومنین کی فلاح کے لیے جناتوں کو مخصر کرنا جائز ہے؟ جنات یا اس طرح کی کسی بھی مخلوق کو اپنے بندش میں لانا یا اپنی قید میں لانا, اس کے ذریعے سے کام کرنا, یہ اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یعنی اس طرح جیسے آپ کسی انسان کو اپنا غلام بنائیں اور اس سے اپنے کام لیں, جس طرح یہ بہت اچھی چیز نہیں, شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. اور اسلام میں اگر غلامی کے قوانین ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ جب اسلام آیا تھا, رسول اکرم نے جب شریعت کو پیش کیا تھا, تو سماج میں ایک بہت اہم چیز تھی غلاموں کا ہونا, غلام اور کنیز کا ہونا. اسلام کا اصل ہدف, انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس چیز کو بیان کریں گے اور مفصل طریقے سے, کہ اسلام کا اصل ہدف غلامی کو ختم کرنا تھا. لیکن چونکہ اس کا اگر ہم ایک دم سے آ کے ایک لا بنا دیتے کہ آج سے سارے غلام آزاد ہیں, تو ایک عجیب سا اکنامیکل کرائسس پیش آتے. اور اسلام چونکہ جانتا ہے کہ فطری طور سے کس طرح سے چیز کو حل کیا جائے, لہٰذا اس نے بہت دھیرے دھیرے اس کو حل کیا. ٹھیک ہے 200 سال 300 سال کا عرصہ لگا, لیکن 300 سال کے عرصے کے بعد یہ چیز پرابلم ہمیشہ کے لیے سالو ہو گئی. اگر ہم پہلے دن کرتے تو شاید اس کی وجہ سے دوسری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, جیسے آج کل کی گورنمنٹ کے مسائل ہیں. وہ قانون ایک بناتے ہیں, پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا, پھر وہ دوسرا بناتے ہیں کہ اس کو صحیح کریں, اور خراب ہو جاتا ہے. اسلام کو اگر آپ دیکھیں, اس نے ہر قانون کو بہت فطری بنایا تھا کہ دھیرے دھیرے عمل ہوگا, نتیجے پہ آ جائے گا. تو اسلام نے جس طرح غلامی کو پسند نہیں کیا, اسی طرح یہی چیز اگر آپ غیر انسانی مخلوقات کے لیے تصور کریں, ملک کا اظہار کرنا یا اجنہ کا اظہار کرنا یا ان کو تسخیر کرنا یا موکل کا اظہار کرنا, اس کو تسخیر کرنا, ان علوم کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس کے ذریعے سے کسی کی فلاح اور بہبود کا معاملہ کیا جائے, دعا کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے آپ اس علوم میں جاننا خود اپنے آپ میں بہت اچھی چیز نہیں ہے, اور وہ بزرگان جو اس علم کے ماہر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے یہ کہ یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے, اپنے لیے اور آئندہ نسل کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. ہاں اگر ہدف بہت اہم ہے کہ اس ہدف کے لیے یہ چھوٹی سی قربانی اپنی یا اپنے اہل خانوادہ کی سختی کو دی جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا بہت بڑے مومنین کے کسی بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو یہ قربانی سمجھ میں آتی ہے. وہ الا اپنے آپ میں کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی شخص کو اگر آپ غلام بنا لیں اور پھر بعد میں وہ طاقتور شخص کو اگر آپ غلام بنا لیں تو جب وہ آزاد ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو اسی طرح ارواح ہیں اور اسی طرح موکل ہیں کہ ان کے سلسلے میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کل آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے. لہٰذا جائز کام کے لیے ان علوم کا استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, شرعاً حرام نہیں ہے, لیکن اخلاقاً اور اثرات کے مرتب ہونے کے لحاظ سے جتنا پرہیز کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. جزاک اللہ. صابر علی صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی شاعر کے لیے جائز ہے کہ کسی شاہانہ محفل اور مشاعروں میں کا اہتمام کرے
اور اللہ وہاں پر سارے لوگ ایک ساتھ موجود ہوں، یعنی محرم اور نامحرم، تو اس کے بارے میں تفصیل عرض کر دیں۔ اگر کسی محفل میں شرکت کرنے سے یہ مسائل پیش آئیں کہ مثلا مثال کے طور کے اوپر یہ اختلاط جو ہوتا ہے، یعنی مرد اور عورت کا ساتھ بیٹھنا اور آپ کا وہاں شریک ہونا اس کی تائید سمجھا جائے، یعنی اس عمل کی تائید سمجھا جائے، تو پھر ایک شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی محفل میں شرکت کرے۔ لیکن اگر خود اپنے آپ میں شرکت کر رہا ہے اور آپ کی شرکت کرنے نہ کرنے سے اس عمل کی تائید نہیں ہو رہی ہے اور آپ صرف اپنے شعر پڑھنے کی حد تک دعوت دی گئی ہے یا اپنی بات کہنے کی حد تک دعوت دی گئی ہے اور آپ کے بات کہنے یا کرنے سے اس چیز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر حرج نہیں ہے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ ہے کہ آپ کے جانا، ایک محفل میں آپ کا جانا اس سسٹم کی تائید ہے یا اس سسٹم کی حمایت ہے یا اس حکومت کی حمایت ہے اور وہ حکومت ظالم حکومت ہے یا وہ سسٹم غلط سسٹم ہے یا وہ محفل غلط محفل ہے، تو پھر آپ کا جانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا جانا تائید نہیں ہے، آپ کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثال کے طور پر تائید اور عدم تائید میں، تو پھر آپ کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے جانے نہ جانے یا آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اختلاط کے اوپر، تب بھی اس طرح کی محفل میں جانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ کے جانے سے دوسرا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور کے اوپر ہم جائیں گے لیکن ہم اسلام کا پیغام وہاں پہنچائیں گے، ہم ائمہ کا پیغام وہاں پہنچائیں گے، تو پھر ایک دوسری وجہ سے، ایک دوسرے خیر کی وجہ سے آپ کا وہاں جانا مناسب بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ضروری بھی ہو جائے کچھ موارد میں۔ مثال کے طور پر اس محفل میں کوئی غیر مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، صرف آپ کو بلایا گیا جو ایک مسلمان کی نمائندے کی حیثیت سے ہیں، تو اب آپ باقی چیزوں کو درکنار کر کے وہاں جا کر اسلام کے حضور کو، مسلمان کے حضور کو روشن کریں اور ایک مسلمان کے نمائندے سے وہاں پہ گفتگو کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ شعر اس طرح کے پڑھیں، بلکہ پیغام دیں۔ بغیر کہے بہت سے پیغام دیے جا سکتے ہیں، بغیر اعلان کیے کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ بہت سے پیغام دے سکتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی اسٹیج مل رہا ہے تو وہاں باقی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلام کے پیغام کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور وہ جو ادھر کی کمیاں ہیں اس کو اس پیغام کی وجہ سے آپ پورا کر دیں اور اپنے ثواب کو بہتر کر لیں۔ جزاک اللہ۔ بالکل اس سے ملتا جلتا ایک سوال ایک صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا محافل اور مجالس خاص طور سے وہ کہ جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منعقد کی گئی ہوں اور وہاں پر کوئی شاعر شعر پڑھ رہا ہو جس میں غلو بھی ہو اور کہیں نہ کہیں ائمہ معصومین کے بارے میں کچھ ایسے اشعار پڑھے جائیں کہ جو وہ نازیبا ہو، کیا ضروری ہے اس پر امر بالمعروف کرنا اور کھڑے ہو کر اس کو وہاں پر روکنا؟ ہر وہ عمل جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا سبب بنے یا خداوند عالم کی توحید کے منافی ہو یا ائمہ کی تعلیمات کے منافی ہو، اگر کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں ہو رہا ہے تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے اور ٹوکے۔ لیکن ہاں، کس طرح ٹوکنا ہے یہ وقت کے اوپر، حالات کے اوپر، موقع کے اوپر، محل کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کہیں کہیں پہ بیچ محفل میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں فتنہ اور فساد ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس شخص نے جو یہ بات کہی ہے یہ لا علمی میں کہی ہے، اگر میں خلوت پہ اس کو جا کر سمجھا دوں گا تو یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ تو کس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے یہ انسان کو اس وقت ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کس طرح کرنا ہے۔ ایک محفل کے آداب کے خلاف ہے یا مجلس، جیسے مجلس امام حسین علیہ السلام کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ بیچ محفل میں مجلس میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ انتظار کریں، مجلس جب ختم ہو جائے تو آپ ذاکر اگر ذاکر ہے یا اگر شاعر ہے تو شاعر، جس طرح سے صحیح طریقہ، جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، جو احسن طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ایک حرام یا ایک غلط کو روکنے کے لیے آپ خود کوئی دوسرا غلط کر دیں، کیونکہ آپ ہدف وسیلے کی توجیہ اسلام میں نہیں کرتا، باقی چیزوں میں کرتا ہوگا لیکن اسلام میں نہیں کرتا کہ ایک حرام کو روکنے کے لیے آپ دوسرا حرام انجام دیں۔ لہٰذا محفل کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، میزبان کی رعایت کرتے ہوئے، شخص کی رعایت کرتے ہوئے جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہو اس کا اختیار کریں۔ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہاں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے آپ میں واجب رہے گا، واجب کفائی ہے، یعنی اگر کسی نے بھی نہیں ٹوکا تو سب نے گناہ میں ملوث ہوئے، اور اگر کسی ایک نے ٹوک دیا تو باقی کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، لیکن سچویشن کے اکارڈنگ، پلیس کے اکارڈنگ
کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا. جزاک اللہ. اگر وقت تمام ہو گیا اور بہت سارے سوال ابھی بھی باقی ہیں, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لیتے ہیں یہ سوال بھی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. بحمد للہ, سبحان اللہ, اور آپ کا بے حد شکر گزار. ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے تاکہ آپ کی یہ دعائیں ہمارے لیے سبب بنیں اس انداز میں کہ ہم یہ کوشش اور کاوش جاری رکھیں, اور یہ اس پروگرام کے ذریعے بلکہ اور بھی آئندہ آنے والے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرتے رہیں. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم کچھ اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.